الفصل السادس وجوب اللطف عند المتکلمین. وجوب اللطف عند المتکلمین، متکلمین کے نزدیک لطف واجب ہے یا نہیں ہے. یہاں لطف ایک متکلمین کی اصطلاح ہے. صفحہ نمبر جو ہے نا وہ 190 سے آگے جو ہے 191 پہ دیکھیں. متکلمین کے نزدیک ایک بحث ہے جس کا نام ہے لطف. لطف وہی تقریباً اردو میں بھی سناتا ہے بھی آپ ہم پہ جو لطف فرمائیں یعنی مہربانی فرمائیں. تو گویا کہ اسی سے ملتا جلتا جو ہے نا وہ یہاں پر بھی ہے. آیا خدا پر لطف واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ آیا والا لطف تو نہیں ہے کہیں وہ عقل پر یہ خدا پر یہ واجب. وہی بالکل وہی ہے نا جی. نہیں لطف کی تعبیر جو یا مثلا تعریف جو اصطلاحی وہ کر رہے ہیں کہ لطف مثلا ایسی چیز ہے کہ جو یقرب العبد الی طاعتہ و یبعدہ عن المعصیہ. لطف اسے کہتے ہیں کہ خداوند قدوس کی ایسی مہربانی کہ جس کی برکت سے انسان معصیت سے دور ہو جائے اور اطاعت کے قریب ہو جائے. یعنی خداوند قدوس نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے، ایسا لطف کیا ہے یا ایسا کوئی خداوند قدوس نے فعل انجام دیا ہے کہ جس کی برکت سے انسان زیادہ مطیع ہوتا ہے اور معصیت سے دور ہوتا ہے. یعنی لطف یقرب و یبعد، یقرب الی الطاعہ و یبعد عن المعصیہ. امامت کی بات میں بھی آتا ہے نا اس میں اس وقت جی پوچھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے نا وہ آیا لطف واجب ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لطف کے وجوب پر جو ہے نا وہ دلیل مصنف یہاں پہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ آخر میں جا کے ہم بیان کریں گے کہ لطف کے وجوب کو 3 بابوں سے لایا گیا ہے. لطف واجب ہے 3 بابوں سے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو مصنف لے کے آ رہے ہیں وہ حکمت کے باب سے لے کے آ رہے ہیں. حکمت کے باب سے لے کے آ رہے ہیں کہ لطف واجب ہے، اس کے وجوب کا تقاضا حکمت خداوندی کی طرف سے ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ اس وجہ سے کہ خداوند قدوس نے انسان کو پیدا کیا ہے. پیدا کرنے کا ہدف کیا ہے، غرض کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرے. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو غرض ہے خلقت انسان اور جن، اس میں سے 3 4 5 اقوال ہم نے بیان کیے تھے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے چندین اقوال بیان کیے تھے کہ معرفت خدا ہے، اپنی جو ہے نا وہ عبادت ہے، اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا ہے، انسان کو کمال تک پہنچانا ہے. اس طرح ہم نے چند چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی تھیں کہ خلقت کا مقصد کیا ہے. یہاں پر جو ہم مصنف کی بات کو لے کر مصنف کہتے ہیں کہ انسان کو یا جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اطاعت کریں. تو غرض خداوند قدوس کیا ہو گئی؟ اطاعت. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ خلقت کی غرض ہے. اور اگر خداوند قدوس کو معلوم ہو کہ یہ جو اطاعت ہے میری بندہ جس کو میں نے اطاعت کی غرض سے پیدا کیا ہے، یہ غرض کا تام و تمام ہونا آگے خادم اور پورا ہونا موقوف ہے فلاں چیز پر، یعنی فلاں لطف پر، تو اب حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو وہ چیز عطا کریں تاکہ یہ جو آپ نے غرض رکھی ہے وہ پوری ہو. اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ غرض پوری نہیں ہوگی اس چیز کے بغیر اور آپ وہ چیز نہیں دیتے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ نقض غرض آئے گا. اور نقض غرض جو ہے وہ حکیم کے خلاف ہے، حکیم کے لیے جو ہے نا وہ کبھی ہے. تو لہذا لطف واجب ہے. واضح ہے؟ یہ جو ہے دلیل پیش کرتے ہیں. اگر لطف نہ کریں تو نقض غرض لازم آتی ہے، اور نقض غرض جو ہے وہ حکیم کے لیے درست نہیں ہے. تو من باب الحکمت لطف کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. واضح؟ اس کو دیکھیں پھر آگے لے کے آتے ہیں. وجوب اللطف عند المتکلم مما یترتب علی حکمتہ تعالی. وجوب اللطف علیہ سبحانہ، خدا کی حکمت کے اوپر جو چیز مترتب ہے وہ لطف ہے. واللطف عند المتکلمین عبارت، یہ اس کی تعریف اور تشریح ہے. اما یقرب المکلف الی طاعت، جو چیز مکلف کو اطاعت کے قریب کرتی ہے، وہ یبعدہ عن المعصیۃ. ثم ان اتصل لطف بوقوع تکلیف یسمى لطفا محصلا. اگر یہ لطف تکلیف کے ساتھ مربوط ہے تو اس کو ہم جو ہے نا لطف محصل کہیں گے. والا یسمى لطفا مقربا. یعنی اگر یہ جو لطف ہے تکلیف سے مربوط ہے، یعنی
انسان کو خداوند قدوس جو ہے وہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اور کمال کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے، وإلا انسان کمال تک نہیں پہنچائے گا، تو اب خدا پر واجب ہے کہ نماز کو لے کے آئے۔ تو اب یہ جو نماز ہوگی یہ محصل ہوئی، نماز لطف ہو جائے گی، ایسا لطف کہ جو محصل ہے، یعنی ایک تکلیف کو لے کے آ رہا ہے، واضح ہے۔ اور اگر یہ اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو ہے وہ اس اور چیز سے مربوط ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مقرب ہے، محصل نہیں ہے۔ ایک لطف محصل ہے، یعنی آپ کے لیے وجوب کو لے کے آتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ لطف محصل نہیں ہے، وجوب تو پہلے سے آیا ہوا ہے، لیکن اس وجوب کو ادا کرنے کے لیے آپ ایک صفت کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لطف مقرب۔ میرے ساتھ ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک لطف محصل ہے۔ لطف محصل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تکلیف واجب ہوتی ہو، نماز واجب ہوتی ہو، روزہ واجب ہوتا ہو، یہ وجوب جتنے بھی ہیں، تکلیف تو ہے، نماز تو آ گئی ہے، لیکن اس نماز کو پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہمیں لطف کی ضرورت ہے، تو پھر اس قسم کے لطف کو کیا کہیں گے؟ مقرب کہیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قال سید المرتضی ان اللطف ما دعا الى فعل طاعت، لطف وہ ہے کہ جو اطاعت کو انجام دینے کی طرف انسان کو دعوت دے دے۔ وینقسم الى ما یختار المکلف عنده فعل طاعت، اور یہ تقسیم ہوتا ہے کہ جس کو مکلف جو ہے اطاعت کے طور پہ استعمال کرتا ہے، وَلَوْلَاهُ لَمْ يَخْتَرْهُ، اگر لطف نہ ہوتا تو یہ تکلیف اطاعت کو اختیار نہ کرتا، نماز نہ پڑھتا، روزہ نہ رکھتا، ائمہ کی اطاعت نہ کرتا۔ ایک قسم ہو گئی۔ وَإِلَى مَا يَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى اختیارِ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اختیار کے قریب ہے، یعنی اس کو اس چیز کے اختیار کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ وکیل القسمین یشملہ کون داعین، دونوں کا جامع کیا ہے کہ داعی بنتا ہے، ٹھیک ہے، داعی بنتا ہے اطاعت کے لیے۔ برہان وجوب اللطف استدل علی وجوب اللطف علیہ سبحانہ بان ترک اللطف یناقض غرضہ تعالی من خلقہ یا من خلقت العباد، یہ ہونا چاہیے، و تکلیفہم یا من خلقہ العبادہ، کہتے ہیں لطف کو ترک کرنا مناقضت رکھتا ہے، نقص کرتا ہے خدا کی غرض کو۔ خدا کی غرض کیا تھی؟ کہ اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور جو اس کو مکلف کیا ہے، وہ غرض جو تھی وہ نقص لازماتی ہے۔ وہ غرض کیا ہے؟ یہاں آپ لکھ دیجیے نا، وہ اطاعت ہے۔ یہ مصنف نے یہاں پہ اس کو بیان نہیں کیا ہے، میں دوبارہ ترجمہ، بأن ترک اللطف یناقض غرضہ تعالی، خدا کی غرض سے مناقض ہے، من خلقہ العبادہ، وہ غرض کہ جس میں اس نے اپنے بندوں کو خلق کیا ہے، جس کی خاطر، و تکلیفہم، اور مکلف بنایا ہے جس غرض کا ان کو، وہ کیا ہے؟ الاطاعت، آپ لکھ لیں۔ وہو قبیح، اور یہ نقض غرض ہوا، کہ ضمیر پلٹائیں جو ہے نا وہ نقض غرض قبیح ہے، لا یصدر من الحکیم۔ قال المحقق البحرانی، محقق بحرانی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ انہ لو جاز الاخلال به فی الحکمت، اگر خدا کی حکمت میں خلل لازم آنا اگر ممکن ہو، فبتقدیر انہ لا یفعلہ الحکیم کان مناقضا لغرضہ، تو خداوند قدوس اس قسم کا کام انجام نہیں دیتا چونکہ یہ مناقض غرض ہے، لیکن اللازم باطل فالملزوم مثلہ، اس کام کے کرنے سے نقض غرض لازم آتا ہے، اور نقض غرض جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی تعالی فاسد ہے، تو پھر ملزوم جو ہے نا مثل ہو جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں، انہ لو جاز الاخلال به فی الحکمت، اگر حکمت میں خلل ممکن ہے، فبتقدیر ان لا یفعلہ الحکیم، فرض یہ ہے کہ حکیم اس قسم کا کام انجام نہیں دے رہا، کان مناقضا لغرضہ، جو اس کی غرض کے مناقض ہو، لیکن لازم باطل، لازم جو ہے وہ باطل ہے۔ لازم کیا ہے؟ کہ خداوند قدوس ایسا کام انجام دے دے جو نقض غرض لازم آتا ہو جس سے، تو فالملزوم مثلہ، تو پھر لطف کو ترک کرنا، ملزوم یہ ہو جائے گا، لطف کو ترک کرنا بھی جو ہے نا وہ باطل ہو جائے گا۔ بیان الملازمت، انہ تعالی اراد من المکلف الطاعت، اب یہ دیکھیں یہاں پر وہ جو ادھر بیان نہیں کیا تھا مصنف نے، اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مکلف اطاعت کرے اس کی، ٹھیک ہے، یہ ارادہ ہے خدا کا۔ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخْتَارُ طَاعَتَهُ، جب خدا کو علم ہے کہ وہ اطاعت کو اختیار نہیں کرے گا، مطیع نہیں ہوگا، أَوْ لَا يَكُونُ أَقْرَبُ إِلَيْهَا، یا جو ہے نا اس کے قریب اور قرب حاصل نہیں کرے گا، إِلَّا عِنْدَ فِعْلٍ يُفْعَلُهُ بِهِ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے مکلف کو، وَلَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِيهِ، حالانکہ اس میں اس کے کوئی مشقت بھی نہیں ہے،
ولا غزازت، اور اس میں کوئی محال اور غزازت اور مشقت بھی نہیں. غزازت وہی مشقت کے معنی میں ہے. تو وجب فی الحکمت ان یفعلہ، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو انجام دیا جائے. اذ لو اخل بہ، اگر اس فعل میں اس کام میں خلل کیا جائے، لکشف ذلک عن عدم ارادۃ لہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا ارادہ ہوتا تو یہ کام کرتے، یہ آپ کا نہ کرنا بتاتا ہے کہ آپ تو اس موڈ میں ہی نہیں ہیں، آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے. وجرى ذلك مجرى من اراد من غیرہ حضور طعامہ، یہ بالکل اسی طرح ہے جو ہے نا، جو ہم بیٹھے ہوئے چائے پئیں، آپ جو ہے نا وہ ارادہ کر اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں اس کو چائے پلا رہا ہوں، اور جاتے نہیں ہیں چائے بنانے کے لیے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ بھائی جو ہے نا چائے پلانے کے موڈ میں نہیں ہے. وجرى ذلك مجرى من اراد من غیرہ حضور طعام، دوسروں سے چاہتا ہے کہ بھئی اس کے لیے طعام کو حاضر کیا جائے. وعلم او غلب ظنا انه لا يحضر بدون رسول، اور اس کو معلوم ہے کہ بغیر کسی رسول کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو، یہاں رسول سے مراد ہے، میں چاہتا ہوں کہ زید مجھے کھانا کھلائے، زید وہاں بیٹھا ہوا ہے، میں یہاں ہوں، میرا ارادہ ہے کہ وہ کھانا لے کے آئے، لیکن جب تک میں بندہ نہیں بھیجوں گا، اس کو کہوں گا ابھی کھانا لے کے آؤ، تو لے کے آئے گا. میرا ارادہ ہے کہ وہ کھانا لے کے آئے، لیکن یہ کھانا لے کے آنا موقوف ہے کس پر؟ کہ اس کو آگاہ کیا جائے، ٹیلی فون کی جائے، رسول بھیجا جائے. اگر میں نہیں بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے کھانا چاہتا ہوں نہیں چاہتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں. انه لا يحضر بدون رسول فمتى لم يرسل عد يعد مناقضا لغرضه، اگر رسول نہیں بھیجتا ہے، کال نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنی نقض غرض جو کہ تام آپ کو چاہیے تھا وہ نہیں لے کے آ رہے ہیں. وبیان بطلان لازم ان العقلاء يعدون المناقضة لغرض صفحا، ملزوم کیوں باطل ہے؟ کیونکہ یہ صفاحت شمار ہے، کہ اگر اپنی غرض کو نقض کرنا یہ کیا ہے؟ صفاحت ہے. دیکھ لیں جو ہے نا لغت میں کہ صفحن ہے یا صفحن ہے. وَهُوَ ضد الحکمت و ضد الحکمت، یہ جو صفاحت ہے یہ حکمت کے برخلاف ہے. وَنَقْصٌ، اور جو چیز حکمت کے برخلاف ہوتی ہے وہ نقص شمار ہوتی ہے. وَالنَّقْصُ علیہ تعالی محال، خدا پر جو ہے نقص کیا ہے؟ محال ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم نے لطف کو واجب قرار دیا کس باب سے؟ حکمت کے باب سے. تو لہذا شروط لطف سے پہلے جو ہے نا وہ دو اور لکھ لیں کہ شیخ مفید نے کہا ہے کہ لطف واجب ہے، لیکن من باب جود والکرم، من باب جود والکرم، یعنی گویا کہ اشارہ ہے کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے. ہاں، خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ لطف کرے. ٹھیک ہے، اور حکمت کے خلاف بھی نہیں. یہاں حکمت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وجوب کی بات ہے، یہاں پر حکمت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. خداوند قدوس نے جب انسان کو پیدا کیا، جب خداوند قدوس نے انسان کو پیدا کیا تو یہی بڑی مہربانی اس پر، اس کو وجود بخشا ہے. اب انبیاء بھیجنا، نماز کو واجب قرار دینا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ جو ہے نا خدا پر واجب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی جو ہے نا حکمت کا تقاضا ہے. یہاں کوئی بات نہیں ہے. لیکن آیا بندہ ان چیزوں کی طرف محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے؟ جنت جانے کے لیے کمالات تو چاہیے نا، پیغمبر چاہیے، لطف کے ابواب میں سے امامت ہے جسے آپ کہہ رہے تھے، نبیوں کو بھیجنا ہے، اماموں کو بھیجنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ لطف ہے. تو اس کو ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے. محتاج ہے بندہ، محتاج نہیں ہے، محتاج ہے. کہتے ہیں خداوند قدوس جو ہے نا وہ جواد اور کریم اور مہربان ہے. ہاں، اس کے جود کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا بندہ محتاج ہے وہ چیز اس کو دے دے. تو لہذا یہاں پر جو لطف کا وجوب ہے وہ من باب الحکمت نہیں ہے، بلکہ من باب جود والکرم ہے. یہ جو ہے نا شیخ مفید کا نظریہ ہے. معتزلہ کا یہ نظریہ ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، کہ خدا کی عدالت کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ اگر بندہ ایک چیز طرح محتاج ہے، ٹھیک، اگر وہ چیز اس کو نہ دی جائے، ضرورت ہے اس کو اگر مثلا اگر نبی نہیں بھیجتے تو بندہ گمراہ ہو جائے گا. فرض کریں، کیونکہ لطف کے مصادیق میں سے ایک مصداق کیا ہے؟ انبیاء کو بھیجنا، امام کو بھیجنا لطف ہے. اگر امام کو نہیں بھیجتا خداوند قدوس، انبیاء کو نہیں بھیجتا، تو وہ ہدایت حاصل کرتا؟ نہیں حاصل کرتا. کہاں چلا جاتا؟ جہنم چلا جاتا. تو ایک چیز جس کی ضرورت تھی اس بندے کو، خدا اگر نہ دے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم چلا جائے تو یہ ظلم ہے.
تو لہذا خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لطف کر کے یہ چیزیں اس کو عطا کرے. تو یہ معتزلہ کے نزدیک لطف کا وجوب من باب عدالت ہو گیا، من باب عدل ہو گیا. واضح ہے. یہ جو ہے نا وہ دو اور مبنا ہے. شروط لطف ہے ان القائلین بوجوب لطف ذکر له شرطیں، دو شرطیں ذکر کرتے ہیں اور اشکال بھی اسی پر ہے. لطف کب واجب ہوتا ہے؟ لطف کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لطف میں ایک چیز یہ ہے کہ لطف کی وجہ سے اس کو حزم فی التمکین یعنی قدرت حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی لطف آیا تب یہ قادر بنا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے. اگر لطف نہ ہوتا تو نماز نہ پڑھ سکتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس مورد میں لطف واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر لطف آنے سے پہلے لطف آنے سے پہلے وہ غیر قادر تھا نماز پر، اور آپ کہتے ہیں لطف آنے کی وجہ سے قادر ہوا ہے، تو پھر یہاں پہ لطف واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ غیر قادر پر تکلیف ہے ہی نہیں. جو شخص نماز پر قادر نہیں ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پر، یا فلاں مثلا حج استطاعت کی بات ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ روزے کی بات ہے، تو پھر اس پر واجب ہی نہیں تھا. جب واجب ہی نہیں تھا تو پھر یہاں پہ لطف کا مورد ہی نہیں ہے. یعنی لطف آنے کی وجہ سے اس کو قدرت حاصل نہ ہوتی ہو تب لطف واجب ہے، وإلا جو لطف واجب نہیں ہے. دوسرا مورد، لطف آنے کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ اتنا لطف کا جو ہے نا وہ پریشر آ جائے اس پر کہ اب جو ہے نا اس تکلیف کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے. لطف کا ڈوز ہائی ہو گیا اس کے لیے. فرض کریں کہ وہ گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے، معصیت سے بچنا چاہ رہا ہے، تو بچنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ لطف الہی چاہیے. لیکن معصیت کو انجام دینے اور ترک کرنے پر قادر ہے؟ قادر نہیں ہے، قادر ہے. لیکن اگر لطف کا ڈوز اتنا ہو جائے کہ اب وہ معصیت کو انجام ہی نہیں دے سکتا، حتماً ترک ہوگا، وہ اس ملجا اور مجبور ہو جائے گا لطف آنے کی وجہ سے، تو پھر جو ہے نا یہاں پر لطف کا یہ مورد نہیں ہے. لطف کبھی بھی اس کو مجبور نہیں کرتا، لطف کبھی اس کو ملجا اور پابند نہیں کرتا. لہذا لطف کے ضروری ہے نہ اس کے اندر نئی قدرت اور طاقت پیدا کرے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ جبر پیدا کرے. تو اس صورت میں جو ہے لطف واجب ہوتا ہے. تو یہاں سے وہ جتنے بھی اشکالات ہیں کہتے ہیں کہ خدا پر لطف واجب نہیں ہے، کیونکہ لطف کی وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا. جب خدا پر لطف ہو گیا، جیسے کہ عصمت والی بات، خدا نے عصمت ائمہ کو دی ہے، یہ من باب لطف ہے، اور اگر لطف عطا ہو گیا تو پھر اس میں ائمہ کی کیا جو ہے نا وہ کمال ہے ان کا. کہتے ہیں لطف آنے کی وجہ سے، عصمت آنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوتے ہیں. دیکھ لیجیے اس کے الاول ان لا یکون له حظ فی التمکین وحصول القدرت، کہ لطف آنے کی وجہ سے اس کو حصہ نہ ملے تمکین اور حصول قدرت میں، اذ العاجز غیر مکلف، کیونکہ عاجز پر وسلم جو ہے نا وہ تکلیف ہی نہیں ہے. تو فلا یتصور لطف فی مورد ہی، اس مورد میں کہ جہاں پہ قدرت آ رہی ہے اصلا لطف نہیں آئے گا. الثانی اللہ یبلغ حد الالجا، کہ یہ لطف جو ہے نا وہ اتنا ہائی ڈوز نہ ہو جائے کہ جو ہے نا وہ الجا تک پہنچ جائے. الجا کا مطلب ہے کہ وہ پابند ہو جائے جو ہے نا اس کا. ٹھیک. ولا یسلب عن المکلف الاختیار، کہ جس سے مکلف کا جو ہے وہ اختیار ساقط ہو جائے. لئلا ینافی الحکمت، تاکہ جو ہے نا حکمت کے منافی نہ ہو جائے فی جعل التکلیف من ابتلاء العباد و امتحانهم، خدا نے اس کا امتحان دیا ہے کہ چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا ہے، یہ اب جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے، حتماً جو ہے نا معصیت کو چھوڑتا ہے، تو اس حد تک نہ پہنچے. وباعتبار شرط الاخیر، دوسری شرط کی بنیاد پر یتبین وہن و مستشکل علی وجوب اللطف، جو لطف کے وجوب پر اشکالات کیے ہیں اس کا وہن اور ضعیف ہونا واضح ہو جاتا ہے. کہ لو وجب اللطف علی اللہ تعالی، اگر خدا پر لطف واجب ہے، لکان لا یوجد فی العالم آسن، خدا اگر سب بندوں پر پھر لطف واجب ہے تو سب پر واجب ہے. اگر سب پر خدا لطف کرتے تو پھر تو وہ کوئی بندہ معصیت ہی نہیں کر پائے گا. لأنہ ما من مکلف الا وفی مقدور اللہ تعالی من الالطاف، کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو خدا کی قدرت میں ہے کہ اس پر لطف کرے. ایسا کوئی بندہ ہے کہ جس پر خدا لطف نہ کرے، اور لطف کرنا خدا کا اس سے خارج ہو، خدا کی قدرت میں نہ ہو؟ کہتے نہیں ہے. ما لو فعلہ بہ لاختار عنده الواجب، اور اگر وہ خدا لطف کرتا اس بندے کے ساتھ تو حتماً وہ واجب کو اختیار کرے گا. واجتنب الکبیح، اور معصیت اور کبیح سے دور ہو جائے گا. تو بس عصیان کس کو کہتے ہیں؟ کہ واجب کو چھوڑ دے اور معصیت کو انجام دے دے. اور اگر لطف ہو جاتا ہے تو یہ حتماً واجب کو انجام دے گا اور
معصیت سے بچے گا تو پھر دنیا میں تو کسی کو عاصی نہیں ہونا چاہیے. وذالک لأن قدرت اللہ تعالی وان كانت مطلقۃ فی نفسها، اگرچہ خدا کی قدرت ویسے تو مطلق ہے لیکن اعمالها مقیدۃ بما لا ينافی مقتضى حکمتہ تعالی من کون الانسان مختارا ومکلفا. یہ اس کا جواب کیسا ہے کہ ویسے تو مطلق ہے لیکن قدرت خداوند قدوس کی وہاں استعمال ہوتی ہے کہ خدا کی قدرت سے مکلف کا اختیار سلب نہ ہوتا ہو. تو لہذا یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ لطف آنے کی وجہ سے قدرت سلب ہوتی ہے تو یہاں پہ خدا کی قدرت نہیں آئے گی. لیکن اعمالها مقیدۃ، یعنی خدا کی قدرت وہاں پہ ہوتی ہے. اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو بما لا ینافی، جو منافات نہ رکھتی ہو مقتضی حکمتہ تعالی، کہ اس کی حکمت کے منافی ہو جائے. وہ منافی کیسے ہوگی؟ من کون الانسان مختارا مکلفا. اصل یہ ہے کہ حکمت کے انسان کو مختار اور مکلف ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر انسان اختیار سے خارج ہو جائے گا، تو لہذا یہ مورد نہیں آئے گا. اقسام اللطف، لطف کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں یہاں پہ. یا لطف فعل خدا ہوگا یا لطف فعل انسان ہوگا. پہلے موٹی 2 قسمیں، فعل خدا ہوگا یا فعل انسان ہوگا. اگر فعل خدا ہے تو وہ خدا پر لطف واجب ہے، جیسے کہ ہم نے مثال دی کون سی، یعنی مربوط ہے خدا سے کہ خدا جو ہے نا وہ انبیاء کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کو بھیجنا، اماموں کو بھیجنا، یہ کس کا فعل ہے؟ بھیجنا. شریعت جعل کرنا، وجوب جو ہے نا وہ ہمارے لیے بیان کرنا، یہ جو ہے نا وہ فعل خدا ہے. یا فعل انسان ہوگا. فعل انسان ہوگا تو وہ جو فعل ہے خود اس کا فائدہ انسان ذات کو ہوگا یا غیر کو ہوگا. جیسے جو ہے نا وہ خود انسان ذات کو، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک قسم کا لطف ہے. دوسروں کو فائدہ ہوگا، جیسے انبیاء علیہ السلام جو تبلیغ کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام جو ہے نا مثلا جو تکلیف اٹھاتے ہیں، اخلاقیات کو بیان کرتے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ دوسروں کو ہے. تو لہذا لطف کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں. اللطف اما من فعل اللہ تعالی، فعل خدا ہے، ویجب فی حکمتہ فعلہ کالبعثۃ، جیسے کہ جو ہے نا وہ بعثت ہے. وَإِلَّا عُدَّ تَرْكُهُ نَقْضًا لِغَرَضِهِ كَمَا مَرَّ، اگر خدا نہیں کرتا ہے تو یہ نقض غرض شمار ہوگا. او من فعل المکلف، یا مکلف کا فعل ہوگا. وحینئذ فإما أن يكون لطفا فی تکلیف نفسه، یا جو لطف ہوگا تکلیف نفس ہی ہوگا، خود وہ جو فعل ہے وہ لطف ہے، یعنی خود وہ فعل نماز کو واجب قرار دینا. ٹھیک ہے، یہ وَيَجِبُ فِي حِكْمَتِ تَعَالَىٰ أَن يُعَرِّفَ إِيَّاهُ وَيُوجِبُ عَلَيْهِ، تو خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معرفت کرائے، اس کو نماز بتائے کہ نماز کیا ہے. یہ دینا اگر لطف ہے تو یہ واجب قرار دینا تو اللہ کا کام ہے، یہ تو من فعل المکلف نہیں ہے. نہیں قرار دینا نہیں، خود تکلیف جو ہے وہ خود نماز، خود ایک تو خدا کا فعل ہو گیا نا، خود اب یہ جو نماز ہے انجام دینا، ہاں انجام دینا، پڑھنا. وَيَجِبُ فِي حِكْمَتِهِ تَعَالَىٰ، تو اس خدا کی حکمت میں واجب ہے کہ ان یعرف ایاہ ویوجبہ علیہ، اس کی معرفت کرائے اور اس پر جو ہے نا اس کو آگاہی دے دے. یوجب علیہ، اس پر آگاہی دے دے. وذالک کمطابقۃ الرسل والاقتداء بہم، جیسے کہ پے در پہ جو ہے نا انبیاء کو بھیجنا اور جو ہے نا ان کی اقتداء کروانا. او فی تکلیف غیرہ، یا جو ہے نا وہ یہ 3 قسم ہے. او فی تکلیف غیرہ، مثال کے طور پہ وذالک کتبلیغ رسول الوحی، مثلا جو وحی کے رسول ہیں، اس میں خود جبرائیل آ جائے گا، خود نبی آ جائیں گے، سارے اس میں جو ہے نا آ جائیں گے. وَيَجِبُ أَن يَشْتَمِلَ عَلَى مَصْلَحَةٍ تَعُودُ إِلَى فَاعِلِهِ، یہاں پر جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ یہ جو فعل مکلف ہے اس میں ضروری ہے کہ ایسی مصلحت پر یہ مشتمل ہو کہ جو فاعل کی طرف پلٹتی ہو. اِذْ إِيجَابُهُ عَلَيْهِ لِمَصْلِحَةِ غَيْرِهِ مَعَ خُلُوِهِ عَنْ مَصْلِحَةٍ تَعُودُ إِلَيْهِ ظُلْمٌ وَهُوَ عَلَيْهِ تَعَالَى مُحَالٌ. گویا کہ اشکال مقدر ہے. اگر ہم کہتے ہیں لطف کی 3 قسمیں ہوگی، ایک تو خدا کا فعل ہے، تو خدا کو مصلحت کی ضرورت ہے؟ ہاں، کس کی؟ خدا کو مصلحت کی ضرورت ہے نا فعل کرنے کے لیے. مصلحت نہیں، مصلحت جس کا فائدہ ہو، خدا کی طرف پلٹتا ہو، نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مکلف کے بعد میں. اگر مکلف کے اس فعل میں مصلحت ہے تو حتماً اس فعل میں مصلحت ہونی چاہیے، وَإِلَّا جو ہے نا وہ بغیر مصلحت کے رہ جانا یہ محال ہے. دیکھیں عبارت میں جو ہے نا وَيَجِبُ أَن يَشْتَمِلَ عَلَى مَصْلِحَةٍ تَعُودُ إِلَى فَاعِلِهِ، وہ جو فعل انجام دے رہا ہے مصلحت اس کی طرف پلٹے. اِذْ إِيجَابُهُ عَلَيْهِ، مکلف کی طرف، فاعل کی طرف اس چیز کو واجب قرار دینا. لِمَصْلِحَةِ غَيْرِهِ، دوسروں کی مصلحت کی خاطر.
ما خلوہ ان مصلحتن، حالانکہ اس میں ایسی کوئی مصلحت نہیں ہے، تعود الیہ ہے جو اس فاعل کی طرف پلٹے، ظلم وہو علیہ تعالی محال، یعنی گویا کہ نبی علیہ السلام جو تکلیف کر رہے ہیں ٹھیک، اور ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، خود تبلیغ کرنے میں جی فائدہ ہے، نبیوں کا نہیں ہے؟ نبی کے لیے کوئی فائدہ نہیں. جی جی تو درجات بلند ہے تبھی تو نبی بن گیا ہے نا، جو سبھی بند ہیں. جی یہ نیا سوال ہو گیا. یعنی یہ نبی علیہ السلام ایک کام انجام دے رہے ہیں نا، ایک فعل انجام دے رہے ہیں، تبلیغ رسالت. آیا اس کا فائدہ مکلف کو تو ہے ہی ہے نا، اس میں تو واضح نہیں ہے نا، عوام کو تو ہے ہی اس کا فائدہ، لیکن اس آیا نبی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہی تو کہ اگر نبی کو فائدہ نہ ہو تو پھر یہ ظلم ہوگا نبی کے حق میں. احسن تم مصنف یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ تکلیف ہے، اذیت ہے، تو اس اذیت سے انبیاء علیہ السلام کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس میں حتماً فائدہ ہے، نہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ رسول میں جب دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں. یہ سیم ٹو سیم اب ہم فٹ کر سکتے ہیں. ہم جب مبلغ بن کے جاتے ہیں، نماز کی جو تبلیغ کرتے ہیں، نماز جو ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں، تو اس میں ہمیں فائدہ ہے فائدہ نہیں؟ فائدہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد.